بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ والدین سے چھپ کر کام کیوں کرتے ہیں؟ ایک دفعہ بچے نے جھوٹ بول دیا ہے پھر وہ اس جھوٹ پر قائم رہتے ہیں۔ میں اس کا بھی اصولی جواب بتا دیتا ہوں، یہ بھی تفصیلی بحث ہے۔ ہم میں سے ہر انسان نے اپنی زندگی کا پہلا جھوٹ خوف کی وجہ سے بولا ہے۔ بچے کو چھوڑ دیجئے، اپنی بات کیجئے۔ ہر انسان نے اپنی زندگی کا پہلا جھوٹ خوف کی وجہ سے بولا ہے، اور اگر انسان اپنی زندگی کا پہلا جھوٹ بچپن میں بول دے تو یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ اس وقت ہمارا معاشرہ بچوں کی تربیت کے قابل نہیں۔ بچپن میں بولا ہے، سب نے بچپن میں بولا ہے، اس لیے کہ اس دن اگر وہ جھوٹ نہیں بولتا نا تو اس کی شامت آ جاتی، اس کی خیر نہیں تھی، اس کی ایسی تیسی ہو جاتی۔ تو ہر بچے کے اندر رب کریم نے اپنی عزت نفس کو کے دفاع کا ایک میکینزم رکھا۔ تو بچے نے اپنی زندگی کا پہلا جھوٹ اپنی عزت نفس کو ڈیفینڈ کرنے، ایک نیچرل میکینزم ٹو ڈیفینڈ سیلف ریسپیکٹ، اس کی وجہ سے اس سے پہلا جھوٹ بولا گیا ہے۔ تو یہ تو بچے کے جھوٹ کی نوعیت ہے۔ ہمارے جھوٹ کی نوعیت کیا ہے؟ اگر کوئی بڑا جھوٹ بولتا ہے، اللہ نہ کرے، اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ بچے کا جھوٹ اور بڑے کے جھوٹ میں بہت فرق ہے۔ جو بڑے کا جھوٹ ہے وہ اسٹریٹجک ہے، وہ مینیپولیٹو ہے۔ بچے کا جھوٹ اسٹریٹجک نہیں ہے۔ بڑے جو جھوٹ بولتے ہیں وہ کسی مطلوبہ منفعت کو، کسی انٹینڈڈ بینیفٹ کی لالچ میں وہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی بچے نے جھوٹ بول دیا ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑیں کہ وہ اس کا قبول کرے، بالکل نہیں کرے۔ اگر کسی آپ کو پتہ بھی لگ جائے کہ آپ کا بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کو اس پر یہ ثابت نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ آپ کسی بچے کو چھوڑ دیجئے، آپ کسی بڑے آدمی کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایک بڑا آدمی ہے جو آپ ہی کی عمر کا ہے، اور آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کو دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ اس پہ ثابت کرنے اور اس سے قبول کروانے اور اس سے اگلوانے کی کوششوں میں لگ جائیں گے، اور آپ کریں گے نہیں، پہلے تم قبول کرو کہ تم نے جھوٹ بولا، اور جب تک وہ قبول نہیں کرے گا جب تک آگے نہیں بڑھیں گے۔ یا آپ پردہ داری کا کام کریں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس بھائی کو کس وجہ سے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، میں اس وجہ کو ٹھیک کر لوں، اور پھر اس بچے کو یہ بتاؤں یا اس بھائی کو یہ بتاؤں کہ دیکھو میں یہ نہ اس چکر میں نہ رہوں کہ اس کو ثابت کروں کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ میں یہ کوشش کروں کہ بیٹا ہم جو کام بھی کرتے ہیں وہ اس کی نگاہ میں ہوتا ہے، تم اپنے کام کو اس لیے ٹھیک نہیں کرو کہ میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ اپنے کام کو اس لیے ٹھیک کرو کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ احساس اس کے اندر پیدا کریں۔ دیکھیں، اپنی بارگاہ میں کسی بچے کے رویوں کو ٹھیک رکھنا بہت آسان کام ہے، اسے تربیہ نہیں کہتے۔ یہ بچہ اپنی تنہائیوں میں بھی ٹھیک رہ سکے، جب آپ کی نگاہ سے اوجھل ہو تو بھی صحیح رہ سکے، اس کو تربیہ کہتے ہیں۔